You are watching This is Cinema, my darling. Welcome to my channel. مذہب اور سینما کا پارٹ 4 اور اس سلسلے کا یہ آخری پروگرام ہے۔ اس سلسلہ کیوں شروع کیا گیا اور اس کے اغراض و مقاصد کیا تھے یہ میں آپ کو پہلے پروگراموں میں بتا چکا ہوں، لہٰذا اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب تک ہم دنیا کے مختلف ممالک کے سینما میں مذہب کے کردار پر بات کر چکے ہیں، جس میں بھارتی سینما بھی شامل ہے، اور آج ہم بات کریں گے ایران اور افریقی سینما، اور اس لحاظ سے اگر کہہ سکتے ہیں کہ مسلم ممالک کا سینما، تو ہم اس پہ بات کریں گے۔ اس میں یہ کہ موسٹ پروڈکٹیو سائٹ ان ویسٹرن ایشیا، اگر ہم بات کریں کہ ویسٹرن ایشیا میں جو سب سے زیادہ ملک جو مشہور ہوا عصر حاضر میں اپنی فلموں کے حوالے سے، وہ ایران ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ایران اب جب اتنا مشہور ہوا ہے، حالانکہ اس سے پہلے انقلاب ایران سے پہلے ایرانی سینما کو دنیا میں کوئی اتنی اہمیت حاصل نہیں تھی، اور ان کی فلمیں جو تھیں ایک روٹین کی ناچ گانے اور پاکستان انڈیا جیسی فلمیں تھیں، بلکہ سٹینڈرڈ کے لحاظ سے وہ بھارت اور پاکستان سے بھی بہت پیچھے تھے۔ اور انقلاب کے بعد جب اسلامی انقلاب آیا تو یہ خدشات ظاہر کیا جا رہا تھا کہ شاید ایران سے اب سینما مکمل ختم ہو جائے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ دراصل نئی حکومت نے جو انقلاب کے بعد موجود ہوئی اور امام خمینی کے جو نظریات تھے ان کے مطابق انہوں نے سینما کی اہمیت کو تسلیم کیا، اور مذہبی حوالوں سے دیکھتے ہوئے سینما کو مخصوص ایک حدود کے اندر رہتے ہوئے نہ صرف یہ کہ اس کو پروموٹ کیا، بلکہ اس کو اپنے معاشرے کے لحاظ سے، جو میں ہمیشہ ہی کہتا آیا ہوں، سینما کی افادیت کے لحاظ سے سینما کو اتنا افادیت دی کہ وہ واضح طور پہ اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔ اور 1990 کی دہائی میں تو بعض ایرانین ڈائریکٹرز بہت مشہور ہوئے عالمی سطح پہ، انہوں نے اپنے سینما کا نام اجاگر کیا، جیسے اس میں عباس کیارستمی اور محسن مخملباف شامل ہیں۔ عباس کی ٹیسٹ آف چیری نے عالمی سطح پہ نہایت مقبولیت حاصل کی، اور جعفر پناہی کی دی مرر، دی سرکل جو ہیں یہ بہت کامیاب ہوئیں، اور انہوں نے انقلاب ایران کے بعد جو ایرانی سینسرشپ ہے اس کے اندر رہتے ہوئے ایک ایسا سینما بنایا جس نے اپنے معاشرے کو، معاشرتی مسائل کو اور فلسفہ حیات کو، بلکہ ایرانی نظریات کو اجاگر کیا، اور اپنی فلموں کے ذریعے ایران کے جو میسج ہے، جو اس کا معاشرہ ہے، وہ دنیا بھر میں پہنچایا۔ دی کلر آف پیراڈائز ایک نہایت خوبصورت فلم ہے جو بچوں کے حوالے سے دیکھے جانے کے قابل ہے، اور ایران کی جو خاص بات ہے سینما کی وہ یہی ہے کہ اس نے زندگی کے تمام طبقات کو نمائندگی دی، چاہے وہ خواتین ہوں، چاہے بچے ہوں، چاہے بوڑھے ہوں، مزدور ہوں، امیر ہوں، تمام طبقات کو ایک اسلامی معاشرے کے حوالے سے، ایک اسلامی حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے ایرانی سینما نے جو ہے وہ اسکرین پر پیش کیا۔ اور یہ واحد سینما ہے عصر حاضر کا کہ جس نے مذہبی تنازعات جسے ہم کہتے ہیں وہ کوئی جنم نہیں لیا، اس لیے کہ ایرانی سینما ایک باقاعدہ ایک پروگرام کے تحت، باقاعدہ ایک پالیسی کے تحت، باقاعدہ ایک سینسر کی کوڈ کے تحت جو ہے وہ بنتا ہے۔ اور کسی بھی ایرانی فلم نے نہ صرف یہ کہ ایران کے اندر بلکہ ایران کے باہر بھی، اگر آپ حالیہ دنوں میں دیکھیں تو مذہبی حوالے سے کسی تنازع کو جنم نہیں دیا، بلکہ مذہبی نظریات کو، خیالات کو، اور مسلمانوں کے جو رہن سہن کے انداز ہیں، جو نظریہ حیات ہے، اس کو مکمل طور پہ سپورٹ کیا اور درست صورت میں دنیا کے سامنے پیش کیا۔ ایران کے بعد ہم دیکھتے ہیں فلسطین کے سینما کو۔ فلسطین میں ہمیں ایلیا سلیمان کی ڈیوائن انٹرونشن جو 2001 میں ریلیز ہوئی، اس فلم میں مذہبی نظریات اور سیاست کا گٹھ جوڑ ہمیں نظر آتا ہے کہ کس طرح مذہبی نظریات اور سیاسی نظریات جو ہیں ان میں اختلاف ہے، اور وہ کون سے تنازعات ہیں جو سیاسی نظام میں حائل ہیں مذہب کے حوالے سے، اور کس طرح مذہب جو ہے وہ سیاست پر حاوی دکھائی دیتا ہے۔ یہ موضوع ہے ڈیوائن انٹرونشنز کا۔ اور ایران اور فلسطین سے آگے بڑھتے ہوئے ہم براعظم افریقہ کی جانب بڑھتے ہیں۔ افریقہ میں بہت سے مسلم ممالک بھی شامل ہیں۔ اب افریقہ کا یہ ہے کہ افریقہ نے بھی بہت زیادہ کلونیل ٹائم جو ہے وہ گزارا ہے برصغیر کی طرح،
اور پوسٹ کالونیل جب ان کو آزادی ملی ہے اس کے بعد جو ان کے مسائل تھے اور کس طرح خاص طور سب سہارا افریقہ کا جو علاقہ ہے ان میں ایک کنفلکٹ آیا کرسچینٹی کے درمیان اور جو وہاں کے آبائی جو لوگ تھے ان کے درمیان، کیونکہ جتنا عرصہ کالونیل پیریڈ وہاں رہا ہے وہاں پہ برطانیہ اور زیادہ تر علاقے میں فرانس کا عمل دخل رہا، تو اس کے علاوہ اور یورپی ممالک بھی وہاں رہے۔ انہوں نے اپنا مشنری کا ایک نظام قائم کیا تھا جس نے عیسائیت کی تبلیغ کی، وہاں پرچار کیا اور عیسائیت کو بہت پھیلایا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آزادی کے بعد جو آبائی لوگ تھے ان کے پرانے مذاہب تھے، کچھ علاقوں میں اسلام تھا، کچھ ایسے بھی علاقے تھے جہاں اسلام نہیں تھا، ان کے اور مذاہب تھے، تو ان کے درمیان ایک کنفلکٹ نے جنم لیا اور اس کنفلکٹ کو ہم افریقن سینما میں بھی دیکھتے ہیں۔ اچھا، اب افریقہ میں اگر دیکھیں تو مصر سب سے زیادہ سینما کے لحاظ سے ترقی یافتہ ملک سمجھا جاتا ہے اور اس کو ہالی ووڈ آف دا عرب ورلڈ کا خطاب دیا گیا ہے، اسے اس نام سے یاد کیا جاتا ہے اس لیے کہ مصر کی فلموں کا معیار بہت عمدہ رہا۔ مصر کے نامور ہدایت کار یوسف شاہین کی فلم ڈیسٹنی کو 1997 کا جو کنز فلم فیسٹیول ہے اس میں گولڈن پام ایوارڈ کے لیے نامینیٹ کیا گیا، اور یہ فلم ڈیسٹنی جو ہے اندلس کے حوالے سے، جو اندلس کی تاریخ ہے 12ویں صدی کا جو اندلس تھا اس حوالے سے اس کی کہانی کا تعلق ہے، اور یہ بھی اسلام کی تاریخ کو سامنے لے کے آتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم افریقہ میں دیکھیں تو ہمیں اسلام، عیسائیت اور جو وہاں کے لوکل قبیلے جو تھے پرانے، ان کے جو آبائی مذاہب تھے ان کے درمیان کنفلکٹ جو ہے وہ افریقن سینما میں بہت زیادہ نظر آتا ہے۔ خاص طور پہ ایک فلم آئی 1995 میں حرامیہ، اس کے علاوہ ہیریٹیج آف دا گریوٹ، یہ دونوں فلمیں افریقی ملک برکینا فاسو میں تیار کی گئی تھیں، اور اس کے علاوہ سینیگال کی فلمیں بھی بہت مشہور ہیں جس میں نوری بازید کی بیزنس، جس کو ہم انگریزی میں شاید بزنس کہہ سکتے ہیں، 1992 کی فلم ہے۔ اس طرح جہاں یہ ثقافتی اور مذہبی تنازعات یا ان کے کنفلکٹ کو فلمیں پورٹری کر رہی ہیں، افریقہ کی فلموں کی خاص بات یہ کہ اس نے پرانے نظام کو اور جو جدید کیپٹلزم کا نظام ہے جو کہ نو آبادیاتی دور میں وہاں کیپٹلزم کو جو ہے قائم کیا گیا افریقہ میں، اور افریقہ کے جنگلات کو کاٹا گیا، وہاں سے دولت سمیٹی گئی، افریقہ میں سونے کی کانیں تھیں، ہیرے جواہرات تھے، کس طرح اس کا استحصال کیا گیا، یہ سارے موضوع بھی ہمیں افریقہ کے سینما میں نظر آتے ہیں، اور ان سب میں جو قدر مشترک ہے وہ یہ ہے کہ مذہبی جو کنفلکٹ ہے اور پرانے لوگوں کا، اور نو آبادیاتی نظام کے بعد جو عیسائیت کی تبلیغ کی گئی اور جو مشنری آئی، تو اس نے جو ایک نظام کو جنم دیا وہ بہت واضح طور پہ ہمیں افریقہ کے سینما میں دکھائی دیتا ہے۔ سینیگال سے تعلق رکھنے والے عثمان سنبینی ایک نامور فلم ہدایت کار ہیں، اور ان کی فلم گولیوار جو 1992 میں ریلیز ہوئی جس نے بہت شہرت حاصل کی۔ اس کے علاوہ موریتانیہ سے تعلق رکھنے والے جو ہونڈو ہیں ان کی فلمیں بھی مشہور ہیں کہ وہ ویسٹرن جو کلچر ہے، جو فلمیں ہیں ان کا جواب دیتے ہیں اپنی فلموں کے ذریعے، اور گولیوار جو ہے یہ بھی ہمیں مذہبی جو کنفلکٹ ہے نو آبادیاتی نظام کے بعد جو سامنے آیا اس کو اجاگر کرتی ہے، اور عثمان کی فلمیں بھی اپنی معاشرت اور مذہبی جو روایات ہیں، جو ٹریڈیشنز ہیں ان کو لے کے سامنے آتی ہیں، اور افریقہ کے بہت سے ایسے حصے ہیں جن کا اظہار ہوتا ہے عثمان کی فلموں میں۔ افریقہ کے بعد آئیے اب چلتے ہیں یورپ کی طرف، اور پولینڈ کے جو کیزلوسکی ہیں وہ بہت مشہور ہیں، ان کی فلم 3 کلرز ٹرائلوجی جو ہے یہ 3 فلمیں ہیں جو اس نام سے بنی ہیں، اور 1993 اور 1994 کے دوران میں یہ تینوں فلمیں بنی۔ یہ فلمیں، حالانکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یورپ جو ہے وہ ایک آزاد خیال معاشرہ ہے جہاں شاید مذہب کو انسانی زندگی میں یا حکومت میں، ریاست کے انتظام میں عمل دخل نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یورپ میں بھی مذہبی نظریات اور جو مذہبی خیالات ہیں وہ اہمیت رکھتے ہیں، اور اب بھی یورپ کے لوگ جو ہیں، خاص طور پہ جو ایسٹرن یورپ ہے یا چھوٹے ممالک ہیں یورپ کے، وہاں مذہبی روایات کو بہت اہمیت ہے۔ یہ جو ٹرائلوجی ہے یہ 3 رنگوں کے حوالے سے، 3 کلرز کے حوالے سے، اور اس کی جو تھیم ہے وہ بھی مذہبی اعتقاد کے حوالے سے ہے۔
سنٹرل اور ساؤتھ امریکہ کے اگر ہم ملکوں میں دیکھیں تو رومن کیتھولزم جو ہے وہ بہت چھایا ہوا ہے، اور رومن کیتھولزم کی جو ایک چھاپ جو ہے وہ ہمیں ان کی فلموں میں، ان کے نظریات میں بہت واضح دکھائی دیتی ہے۔ اور میکسیکو میں خاص طور پہ رومن کیتھولزم کے اوپر فلمیں اس حوالے سے بہت اہم ہیں، جن میں کرائم آف فادر امارو 2002 میں ریلیز ہوئی۔ اسی طرح اور بہت سی فلمیں ہیں جو کہ عیسائیت کے ساتھ جن کا بہت تعلق خاص طور پہ چرچ لائف اور ننس کی لائف کے حوالے سے، اور کس طرح یورپ میں اور پھر اس کے بعد ادھر ہم آئے ہیں تو سنٹرل اور ساؤتھ امریکہ میں جو مذہبی نظریات ہیں ان کو کیوں پیچھے چھوڑ دیا گیا، یہ موضوع ہے فلموں کا، اور کس طرح وہ لانا چاہتے ہیں مذہبی اعتقاد کو، نظریات کو دوبارہ اپنی مین سٹریم میں، اور ان کے مین سٹریم جو ہے، ان کی لائف جو ہے وہ بھی اس حوالے سے جو ہے رومن کیتھولزم کی بہت زیادہ چھاپ ہمیں دکھائی دیتی ہے، اور موضوع جو ہے ان کے فلموں کے وہ عیسائیت کے حوالے سے بہت واضح ہیں۔ ان کی جو کمرشل فلمیں ہیں، جو ان کی انسانی تعلقات کی فلمیں ہیں، ان میں بھی ہمیں مذہب نظر آتا ہے۔ اچھا، سنڈینس فلم فیسٹیول جو ہے یہ ہوتا ہے دنیا بہت مشہور فلم کا فیسٹیول ہے، اور اس فیسٹیول میں بھی ایسی فلمیں پیش کی جاتی رہی ہیں اور اب بھی کی جاتی ہیں جو مذہبی حوالے سے بہت اہم ہیں۔ ریمز آف دا سینٹس 2002 میں فلم بنی اور اس کو یہاں پیش کیا گیا اس طرح، اور اس سے جو سنڈینس فلم فیسٹیول ہے، اس میں فیسٹیول میں دنیا بھر سے فلمیں آتی ہیں، اور اگر ہم صرف اس فیسٹیول کا ہی جائزہ لے لیں اور اس میں جو نامینیٹ ہوئی ہیں فلمیں جن کو ایوارڈز بھی ملے ہیں، جن کی اسکریننگ کی گئی ہے، تو تقریباً 99% فلموں میں ہمیں مذہبی حوالے یا مذہبی نظریات کی چھاپ بہت واضح دکھائی دیتی ہے۔ وہ فلمیں جو انسان کی آزادی سے بحث کرتی ہیں، جو آج کا یورپ کا معاشرہ ہے اس سے بحث کرتی ہیں، اس پہ بھی مذہبی حوالے سے ان پہ بات کی جاتی ہے۔ تو ہمارے ان آج کے جو یہ پروگراموں کا سلسلہ تھا، اب یہ چونکہ آخری تھا، تفصیل سے الگ الگ سے اگر ہم مختلف علاقوں کو لیں تو بہت تفصیل سے پروگرام بنانے پڑیں گے، اور بعد میں انشاءاللہ میں آپ کے لیے پیش کرتا رہوں گا۔ یہ قسم کا تعارفی آپ کہہ لیں کہ 4 پروگرام تھے اس سلسلے کے، جس کو کہ ہم آگے باقاعدہ لے کے بھی چلیں گے۔ تو ان سے یہ ثابت ہوا ہمارے ان 4 پروگراموں سے کہ دنیا کا کوئی بھی خطہ ہو، کوئی زبان ہو، کوئی ملک ہو، کوئی مذہب ہو، کوئی ریاست ہو، جہاں سینما ہے، جہاں فلم بنتی ہے، تو مذہب کا فلم پہ بہت گہرا عمل دخل ہے، اور اسی وجہ سے بعد میں معاشرے میں تنازعات بھی جنم لیے، اور مذہبی نظریات کی تبلیغ کا کام بھی کیا گیا، مذہب کا پرچار بھی کیا گیا، اور مذہب کو کرٹیسائز بھی کیا گیا۔ یہ بھی بہت اہم پہلو ہے کہ کس طرح مذہبی نظریات سے بحث کی گئی، اور کس طرح کچھ نظریات کو ان سے بحث کر کے اس پہ باقاعدہ کہیں اس کو غلط ثابت کیا گیا، کہیں درست ثابت کیا گیا۔ تو یہ ایک بہت لمبی بحث ہے، اور اس پہ تو دنیا کے الگ الگ مذاہب اور سینما پہ ہم بات کرتے رہیں گے۔ تو دس از سینما مائی ڈارلنگ سینما، یہ چینل جو ہے یہ اسی لیے ہے کہ سینما کے ہر حوالے سے ہم اس چینل پہ بحث کریں گے اور اس کو آپ کے سامنے پیش کریں گے، تاکہ سینما کی افادیت کو آج کی نئی نسل کے سامنے پیش کیا جائے۔ سوشل میڈیا بظاہر بہت ان ہے، اور بہت اس وقت ہم سوچتے ہیں کہ بہت اس کا عمل دخل ہے، لیکن در حقیقت ذہنوں کو جکڑنے کا جو فن سینما کے پاس ہے وہ سوشل میڈیا کے پاس نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی میڈیا وہ کام نہیں کر سکتا جو ایک تھیٹر، جو سینما ہال میں بیٹھ کر جب آپ فلم دیکھتے ہیں، اور جب آپ 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے کے بعد باہر آتے ہیں، تو وہ فلم آپ کے شعور اور لاشعور میں بیٹھ چکی ہوتی ہے۔ وہ جو کچھ آپ کو دکھایا گیا آپ کے ذہن پہ اثر کر چکا ہوتا ہے، اور وہ کئی سالوں تک آپ کے ذہن کو جکڑے رکھتا ہے۔ لیکن آج کا سوشل میڈیا، اس کے جو انداز ہے، جو اس کا پیشکش ہے، وہ عارضی ہے، وہ لمحاتی ہے، وہ دیر پا نہیں ہے۔